اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کا عمل سورۃ الکوثر پہ ہے جو ہم کالے دھاگے پر کریں گے۔ سورہ کوثر ایک ایسی سورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت نے اتاری تھی۔ اے نبی، تیرے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جب حضور کریم سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اس دنیا سے چلے گئے تو حضور پاک کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ تو اس دور کے جو کفار تھے وہ کہتے تھے اور ہنستے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، یعنی کہ ان کی نسل کو آگے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سرور کائنات دو عالم افسردہ ہوئے ان کی باتیں سن کر، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے جس کا پانی پینے والا پھر کبھی پیاسا نہیں رہے گا، جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اے میرے حبیب، یہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں یہ خود بے نام و نشان ہو جائیں گے، بے نسل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، بندے کا دشمن صرف انسان ہی نہیں ہوتا کہ جو حسد کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی غربت ہوتی ہے۔ غریبی سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے انسان کا۔ انسان کو تو کوئی ادھار بھی دینا پسند نہیں کرتا غریبی میں کہ یہ ہمیں واپس کیسے کرے گا۔ غریب کو کوئی عزت نہیں ملتی، محفل میں لوگ بیٹھنے نہیں دیتے۔ غریبی انسان کے لیے ایک تانا بن جاتی ہے۔ غریب انسان کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے تو لوگ سائیڈ بدل کر، راستہ بدل کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں اس سے ملے تو یہ کچھ مانگ ہی نہ لے۔ تو اللہ والو، انسان کا دشمن بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے غربت انسان کا دشمن ہے۔ اور اس غربت کو دور کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کی بھرپور فرمائش پر بہت سارے میسیجز، کالز، واٹس ایپ کی بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا، بہت ہی چھوٹا سا عمل شیئر کروں گی جو آپ کی نسلیں سنوار دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر پائیں گے، وہ خوشیاں میسر کریں گے جو امیر لوگ اپنے بچوں کو میسر کرتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج کا جو وظیفہ ہے سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا رزق کے لیے یہ وظیفہ ہے جو کالے دھاگے پر آپ نے کرنا ہے۔ تو اللہ والو، اللہ کو یاد کیا کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کیا کرو رزق کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی وہ رزق کی برسات کر دے گا۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی اگر کوئی بندش لگ گئی ہے، کاروبار کی بندش لگ گئی ہے، کسی بھی قسم کی بندش لگ گئی ہے، آپ کا رزق تنگ ہو گیا ہے، گھر میں تنگ دستی آ چکی ہے، غربت آ چکی ہے، کسی کی نظر بد لگی ہے، یا کسی جادو ٹونے کے معاملات سے آپ کا رزق بند کیا گیا ہے، بندش لگائی گئی ہے، تو اللہ والو، اس عمل سے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے تمام تالے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، تمام راستے کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ عزت دے گا۔ بے شک وہ فرماتا ہے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ بہت مہربان ہے، اس کے آگے جھکنا سیکھو، اس سے مانگنا سیکھو۔ آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ انتہائی چھوٹا سا اور معمولی سا عمل ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے
کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور جو باتیں میں کرتی ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ وظیفے کے دوران میں آپ کو نہ بتا سکوں کہ آپ کی کن کن باتوں کا حل ہو سکتا ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی گھر سے غربت ختم ہوتی ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے، تو تمام طرح کے مسائل اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو پریشانی کی ٹینشن کی وجہ سے آپ کو لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ مکمل اجازت کے لیے، آپ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت مل جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پاک صاف حالت میں تنہائی والی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ اندھیرے میں بیٹھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، بالکل تنہائی میں، پاک صاف حالت میں۔ ناپاکی میں میری بہنیں پرہیز کریں، اس عمل کو ہرگز نہ کریں، اور پاک صاف جگہ، پاک صاف حالت میں آپ نے خوشبو لگا کر بیٹھنا ہے، اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اگر آپ بات چیت کریں گے تو اس عمل کا اثر جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اثر پھر بھی ہوگا لیکن بہت آہستہ اور بہت دیر سے ہوگا۔ تو اللہ والو، کوشش کریں کہ تنہائی کا انتخاب کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے ایک دھاگا لے لینا ہے۔ آپ کالی ڈوری بھی لے سکتے ہیں، کالا دھاگا بھی لے سکتے ہیں۔ کالی ڈوری لے لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ہاتھ پر باندھنا ہے تو وہ زیادہ لمبے عرصے تک چل سکتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ڈوری آپ نے اتنی لمبی لینی ہے کہ اس پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 144 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 144 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور ایک گرہ لگا دینی ہے۔ اس کالے دھاگے پر آپ نے ایک گانٹھ لگا دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 144 مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک گرہ لگا دینی ہے تھوڑے سے فاصلے پر۔ اسی طرح آپ نے پھر 144 مرتبہ پڑھنا ہے اور تیسری گرہ لگا دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے پورے دھاگے پر 7 گرہ لگانی ہیں۔ کیا کرنا ہے، اسی طرح 7 گرہیں آپ نے لگا لینی ہیں، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس دھاگے کو اپنے بازو میں باندھ لینا ہے۔ آپ نے سیدھے ہاتھ میں اس کو باندھ لینا ہے کلائی پر، اور جب تک یہ دھاگا آپ کے ہاتھ پر بندھا رہے گا، آپ کے گھر میں اس طرح دولت آئے گی، اس طرح رزق کی فراوانی ہوگی جیسے بارش میں برسات آتی ہے۔ اللہ والو، عمل یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے دھاگے کو بازو میں باندھنے کے بعد 41 دن تک مسلسل 144 مرتبہ سورۃ الکوثر روزانہ پڑھنی ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم دن میں پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، چھوٹی سی سورت ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت مقرر کر لیں آپ کہ آپ نے صبح پڑھنی ہے یا شام کو پڑھنی ہے یا دوپہر کو پڑھنی ہے۔ آپ نے 41 دن پورے اس سورت کو پڑھنا ہے عمل کرنے کے بعد، دھاگا باندھنے کے بعد۔ اور میری جو مائیں بہنیں ہیں، اب ان کا سوال ہوگا کہ وہ ناپاکی کے دنوں میں کیسے کریں، کیونکہ مرد حضرات تو کر سکتے ہیں، عورتیں 41 دن پورے نہیں کر سکتی۔ تو جن دنوں میں وہ ناغے کے دن ہوتے ہیں، ناپاکی کے دنوں میں، وہ اس عمل کو ہرگز نہ کریں۔ اتنے دن آپ وہاں سے نکال دیں، اور جب پاک صاف حالت میں آ جائیں تو اس عمل کو دوبارہ شروع کر کے تو کاؤنٹ کر لیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے 41 دن پورے کر لینے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ کے رزق میں اتنی برکت آ جائے گی، اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگ آپ سے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے ہمسائے آپ سے آ کر پوچھیں گے کہ کون سا خزانہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے، گھر سے کیا سونے کی کوئی دیگ نکل آئی ہے جو آپ اتنے امیر ہو گئے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کر۔ اللہ رب العزت اتنا رزق، دولت، پیسہ، کار، کوٹھی، بنگلے عطا فرمائیں گے کہ آپ ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو پیارے دوستو،
آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اس عمل کے ساتھ کرنی ہے۔ نماز پڑھتے رہیں گے اور دھاگے کو جب تک آپ اپنے ہاتھ میں باندھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم و فضل آپ پر اسی طرح بنا رہے گا۔ ہر دنیا کی آسائش آپ کو میسر آئے گی، آپ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا